بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے ہمارا یہ جو پروگرام ہے دین و دنیا نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کرنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا جو وصال ہے 18 ذی الحج کو ہوتا ہے، جمعے کا دن تھا، اور جب آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جمعے کا دن ہے آج، اور اتوار کو آپ کا یوم ہے 18 ذی الحج ہوگی، تو میری سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے آپ کی ذات کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے، اور گھر میں بچوں کو بھی بتانا ہے کہ آج جو ہم نے نیاز کی ہے یا کوئی ایک واقعہ ان کا پڑھ کر سنائیں اور انہیں بتائیں کہ آج خلیفہ سوئم جو تھے ذو النورین، ان کا آج وصال کا دن ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ کریم آقا نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ذو النورین کریم آقا کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ کی ذات کا یہ بھی ترا امتیاز ہے کہ بہت بڑے لیول پر ہمیشہ جب بھی اسلام کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تو مالی اعتبار سے آپ سٹرونگ تھے۔ آپ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کی۔ کوئی کنویں کا مسئلہ ہو، مسجد نبی کی توسیع کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جنگ کے موقع کے اوپر سامان کی ضرورت ہو، جانوروں کی ضرورت ہو، تو ہمیشہ آپ نے اپنی سخاوت کا جو اظہار فرمایا، اور پریکٹیکلی خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کے لیے آپ نے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا جب بیت رضوان جو ایک اسلام کا ایک پورا تاریخ کا ایک تھیسس ہے، ایک سوچ ہے، ایک اپروچ ہے، ایک سنہری باب ہے، تو کریم آقا نے بیعت لی، اور 1400 صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔ اور آپ کی ذات کا یہ بھی ترا امتیاز ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اہل خاندان جو تھے، جو آپ کے بڑے تھے، انہوں نے آپ کو باندھ دیا، کمرے کے اندر بند کر دیا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، کسی صورت میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہی زور ہوتا ہے کہ بھئی جس بندے نے حق اور سچ قبول کیا ہے وہ اس سے انحراف کر دے، تو آپ کی ذات نے بڑی استقامت کے ساتھ دین کا جو دامن تھا اس کو تھامے رکھا۔ اور آج جب ہم نے اس موضوع کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے، اور اس خوش بختی کے اندر 3 ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ماشاءاللہ 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ منہاج یونیورسٹی کا جو ونگ ہے ایجوکیشن سوسائٹی، وہاں ماشاءاللہ منسلک ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ماشاءاللہ جو منہاج کی جامع مسجد ہے منہاج یونیورسٹی کی، وہاں خطابت کا بھی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ آپ جامعہ کریمیہ سدیدیہ لاہور کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور ہمیشہ جچت الفاظ میں بڑی ہی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پہلی دفعہ گیسٹ بنے ہیں، مہمان بنے ہیں، ہمارے بہت ہی بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، مہربان ہیں، مفتی مشتاق احمد نوری صاحب۔ ماشاءاللہ بڑا ان سے پرانا اور نیاز مندی والا تعلق ہے، اور جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ ہم کسی سینئر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ محبت دیتے ہیں، ان سے کھل کے بات چیت ہوتی ہے۔ تو میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر علی وقار صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی خاندانی تعارف تھا وہ کیا تھا، اور آپ کا جو حسب نسب ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہی بات جو آپ نے بھی فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ سلام، اور اپنے بچوں کو جب تک ہم اپنے اسلاف کی ان روشن ہستیوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور ان کو یہ تصور چھوٹے عمر سے نہیں دیں گے کہ ان کا کون آئیڈیل ہے اور کون آئیڈیل نہیں ہے، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر یہ شکوہ کرنا بھی نہیں بنتا کہ وہ رائے حق سے ہٹ گئے ہیں، چونکہ ہم نے اہلیان حق کا کتنے ان کو تعارف دیا ہوا ہے۔ وہ وقت ہم نے لاڈ پیار میں گزار دیا، تربیت نہیں کی،
اور جب وہ بڑے ہو گئے اور انہوں نے دیگر آئیڈیلز منتخب کر لیے تو اب والدین کی پریشانی ہوتی ہے کہ بچے نیک نہیں ہیں، صالح نہیں ہیں. تو نیک اور صالح تبھی اولاد ہوتی ہے جب صالحین کو وہ آئیڈیل بنا کے چلتے ہیں. جب وقت ہوتا اس وقت ہم ان کو گائیڈ نہیں کرتے. اس وقت ہم گائیڈ نہیں کرتے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو پورا نام ہے حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب الاموی. اور آپ کا تعلق والد کی طرف سے جو تھا وہ بنو امیہ کے ساتھ تھا، اور بڑی لطف کی بات ہے والدہ کی طرف سے آپ کا تعلق بنو ہاشم کی طرف سے تھا. ماشاءاللہ. امام جلال الدین سیوطی نے ایک تحقیق بیان کی ہے، اور پیر صاحب میرے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے. جی. امام سیوطی علیہ الرحمہ آپ کی والدہ کے حوالے سے جن کا نام تھا عروہ، ان کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ جو تھیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد گرامی تھے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سگی بہن تھی اور ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جڑواں تھی. یہ جڑواں پیدا ہوئی تھی. اللہ اکبر. یعنی حضرت سیدنا عثمان کی جو نانی بنانے نا، آپ ان کی نانی بن گئی. جی. اور رسول اللہ کے جو والد تھے، والد گرامی، ان دونوں کی ولادت اکٹھی ہوئی تھی. اور حضرت عثمان کی نانی کا نام تھا بیضا، جو حضرت عبداللہ کی بہن تھیں اور عبد المطلب کی بیٹی تھی، حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی. تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی طرف سے تو حضرت عبد المطلب سے ہی حضور سے مل جاتا ہے. صحیح. اور والد کی طرف سے عبد مناف پہ جا کے حضرت سیدنا عثمان کا جو نسب ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اگر بالکل ہم بہت ہی ابتدائی کچھ باتیں کرتے ہیں چونکہ آگے ہم نے موضوع کو لے کے چلنا ہے. جی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ بالکل ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زید کے بعد چوتھے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. صحیح. یا بعض احباب چھٹے فرد بھی کہتے ہیں. اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بزنس پارٹنر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے دوست تھے، جگری یار تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دوست تھے اور جگری یار تھے. تو اب کیا ہوا کہ رسول اللہ نے جب پہلے 3 سال تبلیغ کو اللہ نے بالکل خفیہ رکھ کے اس کو آگے چلانے کا حکم دیا تو بالکل قریبی حلقے میں صرف حضور نے دعوت اسلام دی. تو رسول اللہ سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا ابو بکر سے سیدنا عثمان تک دعوت پہنچی. اور آپ ان چند ایک لوگوں میں ہیں جنہوں نے بغیر کسی اپنا تاخیر اور بغیر کسی ریزسٹنس کے اسلام کی دعوت کو قبول کیا. اور پھر اس کے بعد آپ چونکہ آپ سمجھیں جس طرح ہمارے یہاں ایک ٹرم نہیں ہے جدی پشتی امیر ہونا، جی، خاندانی طور پہ امیر تھے اور پھر اتنے امیر نہیں تھے جتنا آپ نے اپنی صلاحیتوں سے اپنے بزنس کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا، وسیع کر لیا. جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ اسلام قبول کرنے کا ہوا تو بہت سارے مسائل آئے. صحیح. جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی جی، طرف آتے ہیں. میں انشاءاللہ عبداللہ ثاقب صاحب سے پوچھوں گا کہ جو آپ کا سخی ہونا تھا، جو آپ کا حیادار ہونا تھا، جو آپ کا تقوی اور طہارت آپ کے اندر وسیع پیمانے پہ پائی جاتی ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ابتدائی گفتگو فرمائی. قبلہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. اور آپ کی شخصیت میں جو سب سے نمایاں پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو جو ہے وہ آپ کا حیادار ہونا ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں ان سے کیوں حیا نہ کروں. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. جی بالکل. اور اسی لیے آپ کو جب خطبہ ہم عربی کا سنتے ہیں اور ہمارا ایک تسلسل ہے اسلاف سے تو اس میں کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات کے ساتھ آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حیا کے ساتھ ساتھ تقوی جو ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس کی فراوانی عطا فرمائی تھی. آپ کی شخصیت میں یہ کمال تھا کہ آپ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ سے اس قدر تعلق مضبوط ہونے کے باوجود خوف خدا بھی رکھتے تھے. آپ ایک دفعہ ایک قبر پہ کھڑے تھے اور گریہ زاری آپ پر طاری تھی اور آپ رو رہے تھے. امام ترمذی اس کو لے کے آئے ہیں.
رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے بندے حضرت عثمان، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت آپ پر یہ کیفیت ہم نہیں دیکھتے جو کیفیت اس قبر کو دیکھ کر آپ پر طاری ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے، اگر انسان یہاں کامیاب ٹھہرے تو اگلی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر یہاں ناکام ٹھہرے تو پھر آگے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اس لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو قبر کو دیکھ کر جو ہے میری یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ذات کے اندر سخا کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں شدید قسم کی قحط سالی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ انشاءاللہ صبح کا سورج جو طلوع ہوگا اللہ آپ کے لیے رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ اگلا دن جب آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو ہے تجارت کا وہ واپس آیا اور بہت سا غلہ لے کے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلے کے آنے کی خبر جو ہے وہ منٹوں سکنٹوں میں پھیل گئی، اور بڑے بڑے صاحب میرا خیال ہے جو گلے والی بات ہے یہ جو مکہ سے یا مدینہ سے قافلے جاتے تھے، میرا خیال ہے مکہ مدینہ میں کچھ اور پیدا ہوتا تھا، وہ دور دراز لے کے جائے مصر شام کے ایریا میں، اور وہاں سے میرا خیال ہے جو خوراک کا بندوبست وہاں سے واپس لے کے آتے تھے۔ بالکل ایسے یہ دیکھیے کہ عرب جو ہے آج بھی کھجور کے اعتبار سے دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جس میں کھجور کا جو ذائقہ ہے وہ شاید ہی کہیں اور اتنا ذائقہ ہو جو اللہ نے عرب ملکوں کو عطا کیا، اور بالخصوص سعودی عرب کی جو کھجور ہے یہ بڑی ایک معروف سوغات ہے عرب کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ باغ بھی تو موجود ہیں جو کریم آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے بالکل لگایا۔ بالکل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جب وہ قافلہ تجارت آیا سامان لے کے غلے کا، تو بڑے بڑے تاجر آ گئے اور انہوں نے آ کر بولیاں لگانی شروع کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتنے میں سودا نہیں کروں گا، میں نے اس سے زیادہ میں سودا کرنا۔ اب وہ تاجر پریشان بیٹھے ہیں، زیادہ پروفٹ چاہیے، پریشان بیٹھے ہیں کہ ہم نے آگے بیچنا ہے، سیل آؤٹ کرنا ہے، اور ظاہر ہے جو قوت خرید ہے اگر وہ ہی نہ ہو، ہم اتنا مہنگا خرید لیں تو ہم تو گھاٹے میں چلے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خدام کو بلایا، فرمایا اعلان کر دو جس جس کو غلہ چاہیے آئے اور لے جائے۔ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو بڑا کامیاب بزنس مین سمجھتے تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے اس رب کے ساتھ سودا کیا جو ایک کے بدلے کم از کم 10 کا ثواب۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جناب مفتی مشتاق صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً نیوز ون اور پھر اس میں دین و دنیا کے پروگرام میں خصوصی طور پہ پیر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، شکریہ۔ ایک تو کرنٹ افیئرز پہ بات کرتے ہیں اور ایک موقع محال کے مطابق۔ مہربانی۔ دنیا انسانیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو مظلومیت کی داستان حضرت عثمان بن عفان سے بڑھ کے کوئی اور مظلومیت کی شہادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تاریخ کے اوراق کھنگال لیں، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور فوج بھی تیار ہو، لوگ بھی اعانت کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کریم کے شہر میں کسی ایک فرد کا خون بھی نہیں بہانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ میری وجہ سے کوئی بندہ نہ مارا جائے، مدینہ شہر کے اندر نہ جو ہے کسی کا خون جو ہے وہ گرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ بھی آگے بتایا کہ اس شہر کے اندر ایک مینڈا جو ہے ذبح ہوگا اور وہ اس مدینے کی حرمت کو پامال کرے گا اور میں ان میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو مدینہ کے اندر حضرت عثمان بن عفان کی زندگی اور ہے اور مکی زندگی میں اور ہے۔ یہاں تک آپ کی مکی زندگی ہے اسی طریقے کے اوپر مصائب کے اندر مبتلا رہے اور مصطفیٰ کریم سے انتہا درجے کی محبت تھی، جیسے آپ نے سماعت فرمایا چوتھے شخص ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جو میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، آپ مختلف پہلوؤں کے اوپر ایک پہلو کو ہی لے لیں تو آپ نے خود فرمایا کہ جامع القرآن، قرآن کو ایک قرأت پہ جمع کرنا، مختلف قرأتیں لوگ جو ہے وہ پڑھتے تھے، مختلف جو ہے اس کے اندر طریقہ کار تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وقف کہاں کرنا ہے. جی انتہائی خوبصورت ترین قرآن حکیم پڑھنے والے، اور اونچی آواز میں اس لیے پڑھتے، اور مدینہ کے اندر زیادہ قرآن اس لیے پڑھتے کہ لوگ اپنے قرآن کو صحیح کر لیں. اللہ. اور اس لیے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے آپ سے کہ آقا کریم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ تم میں مرد اور عورتوں پر فرض ہے کہ وہ قرآن حکیم پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ روایت آپ ہی کی ہے، تو اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندگی کے اندر تقویٰ ہو، سخا ہو، آپ کی شجاعت ہو، بہادری ہو، آپ کی عبادت ہو، ریاضت ہو، اور مسجد نبوی کی زمین کو جو ہے خرید کے توسیع کرنا ہو، یا بیر روما کا خریدنا ہو، یا جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی جیسے یوم الاسرہ کے اندر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جس کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی بیعت کو آقا کریم نے لے کے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. سبحان اللہ. تو یہ اس کائنات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی بات، بہت بڑی عظمت اور کمال ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے جو بیت رضوان کی بات ہو رہی تھی، اگر صلح حدیبیہ کے ساتھ اس واقعہ کو جوڑا جائے اور جو بیت رضوان کا جو ایک نقشہ تھا، جو ایک وجہ بنی، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا جس کی تعبیر میں اور جس کے عملی جامہ پہنانے کے لیے صحابہ کرام پرجوش طریقے سے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ ان کو وہاں سے گئے ہوئے بڑے سال گزر گئے تھے. اب کعبہ کے طواف کی بے چینی بھی تھی اور اوپر سے بشارت بھی آ گئی تھی، لیکن بشارت میں صراحت نہیں تھی کہ اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا. تو جو جوش اور جذبہ تھا وہ امنڈ رہا تھا کہ ابھی اس سال اللہ کرے ہو جائے. تو جب وہاں پہنچے، وہاں پھر سہیل بن عمرہ آیا، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مذاکرات ہوئے، سارے معاملے ہوئے، سیٹل ڈاؤن ہو گئی چیزیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشیر بنا کے اپنی جگہ پر مکہ میں معاہدہ اور بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. جس طرح اہل مکہ نے سہیل بن عمرو کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، سیدنا عثمان کو حضور نے نمائندہ بنا کے. صحیح. وہاں جب پہنچے تو معاملات تھوڑے خراب ہوئے اور افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو خدا نخواستہ شہید کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے اس بات کی بیعت لی کہ اگر یہ خبر درست ہوئی تو ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے. اور اس بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے لی اور خود اسی میں اشارہ بھی دے دیا کہ عثمان شہید نہیں ہوا، اور وہ بیعت لے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت تھی وہ بھی باور کروا دی. یعنی خود فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، اور یہ عثمان میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا. اللہ. تو جو شہید ہو چکا وہ بیعت تو نہیں کرتا. سمجھدار سمجھ گئے. اشارہ بھی دے دیا اور اپنا ہاتھ حضرت سیدنا عثمان کا ہاتھ بھی قرار دیا. اور رسول اللہ کا ہاتھ قرآن میں انما یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اور وہ بھی ذرا سنائے نا کہ انہوں نے کفار نے کہا کہ اے عثمان آپ ہاں جی طواف کر لیں. اب آگے بتاتا ہوں. اب ایک یہ ادھر کا معاملہ تھا جو ادھر معاملات ہو رہے تھے. اب دوسری طرف سیدنا عثمان غنی کی جو رسول اللہ کے ساتھ تمسک تھا اور غیر مشروط وابستگی تھی، اس کا حال یہ تھا کہ چونکہ وہاں ظاہر ہے قریش تھے سارے، ہم نوالا ہم پیالہ رہے کسی دور میں. انہوں نے کہا کہ عثمان اگر آپ آئی ہیں تو چلیں، باقی تو جب آئیں گے کر لیں گے، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے چلے جائیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ان کا ایمان یہ بولا، زبان عثمان کی تھی عشق بولا. ہاں، عشق اور ایمان عثمان یہ بولا. تو اس نے کہا کہ جس طواف میں رسول اللہ کو اجازت نہ ہو اور وہ موجود نہ ہو اور عثمان طواف کرے، عثمان کو ایسے کعبہ کے طواف سے کوئی سروکار نہیں. اللہ اکبر. اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کیے بغیر واپس تشریف لے گئے. اور پھر جب پہنچے تو پھر سارا معاملہ اور سارا کا سارا عقدہ کھل گیا. دیکھیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں جو بڑی ہستیاں ہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی ایک حوالے سے امتیاز دیا ہے. صحیح. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارے ہاں یہ جو بڑی بدقسمتی ہے، یہ جو تقابل کی فضا چل پڑی ہے نا، فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے. کیا ہم جیسے لوگ جو زمین پر بوجھ ہے، ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم ان ہماری ہستیوں کو اوقات ہی نہیں بات کریں. اندازہ کر لیں. ہم تو سب کے غلام ہیں. یعنی ہر ایک ایسا ہے
کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو آپ دیکھیں، حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ کئیوں کو تو اللہ نے ایک امتیاز بخشا، 2 بخشے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ گنتے جائیں تو 2 3 4 5 6 7 امتیاز بخشے، جس میں سے ایک حیا کی بات ہو گئی، انفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یعنی آپ دیکھیے کہ 3 ہستیاں، سخی ہونا، 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا مال اسلام کی، اگر ایک عمارت کو اسلام بنا لے نا جی، تو ان کی بنیادوں میں جس کا مال پڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، یعنی اسلام کی عمارت جس اینٹیں جس بنیاد پر کھڑی ہیں اللہ اللہ، اس کے نیچے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال کھڑا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد جب عمارت اٹھائی جا رہی ہے تو اس کے نیچے سیدنا عثمان غنی کا مال کھڑا ہے۔ صحیح، اللہ رب العزت نے یہ وہ لوگ ہیں، ہستیاں جن کو اس حد تک قبولیت بخشی ماشاءاللہ۔ کہ ان کو اپنے دین کے ابلاغ کے کام کے لیے ان کی دولت کو قبول جناب کیا۔ عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں، کریم آقا نے آپ کو جو جنتی ہونے کی بشارت دی، پھر رفاقت کا کہا، اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ جو مقام شہادت کی خوشخبری تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پہ احد شریف تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر پاک اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ احد پہاڑ جو ہے اس نے اپنے قسمت کے عروج پر وجد کیا اور ناز کیا اور بجا کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا احد ٹھہر جاؤ، تم پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ، گویا بہت عرصہ پہلے شہادت عمر اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جنتی ہونے کا، تو قبلہ پیر صاحب 10 اصحاب ایسے ہیں جن کے نام لے کے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان 10 اصحاب میں سے تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی موجود ہے۔ صحیح۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالہ سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ ایک دن رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر تشریف فرما ہوئے، اور ایک صحابی جو ہیں وہ دربان بن کر تشریف فرما ہوئے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے سوال پوچھا کون ہے؟ بتایا میں ابو بکر ہوں۔ جا کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر تشریف لائے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا انہیں آنے دو اور انہیں یہ خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہیں۔ پھر جناب عمر پاک تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان تشریف لائے، پھر وہ آئے صحابی، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تشریف لائیں، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے توقف فرمایا، خاموشی اختیار کی، اور پھر فرمایا جا کے انہیں بھی جنت کی بشارت دیجئے مصائب اور تکالیف کے ساتھ جو انہیں پہنچیں گی۔ انہوں نے آتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد بھی دی، جنت کی بشارت بھی دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مصائب اور تکالیف کے بعد آپ جنت میں پہنچیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا اور عرض کی اے اللہ ان تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنے کی توفیق اور ہمت اور صبر عطا فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا بھی ہے۔ ایک تو یہ بشارتیں ہیں جو آپ کو عطا ہوئی، ایک ہے پھر جنت کا خریدنا۔ تو کئی مواقع ایسے آئے کہ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا۔ اب جنت کو جب خرید چکے اور پھر جنت کی بشارتیں بھی مل چکیں، اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ بھی مل چکا کہ آج کے بعد میرا عثمان کچھ بھی کرے، کوئی عمل میرے عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت کا مظہر ہے۔ یہ جملہ جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آپ کے امتیازات کی ایک طویل فہرست ہے جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی شخصیت کو اگر آپ پڑھ کر اور ان کی اسوہ کی پیروی کی طرف اگر آپ بڑھ جائیں اور ان کی مبارک زندگی کے جو روشن پہلو ہیں ان سے روشنی لیتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف آ جائیں، تو اگر آپ زیادہ نہ بھی کریں تو صرف انہی کو آئیڈیل مان کے، انہی کو رول ماڈل مان کے آپ زندگی میں آگے بڑھیں تو یقیناً آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی سمیٹ سکتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پہ چل کر جس طرح ان کو جنت ملی آپ بھی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ایک ایک حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ایک ایک آپ کی اہل بیت اطہار کا فرد کامل ایسا کہ آپ کسی ایک کو بھی اپنائیں گے تو آپ یقیناً کامیاب ٹھہریں گے۔ خواتین حضرات، کریم آقا کا بڑا ایک اچھا انداز تھا، بڑا پیارا انداز تھا کہ اللہ کے نبی ہر بندے کا احترام کرتے تھے، ہر بندے کا جنازہ پڑھتے تھے،
لیکن ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا تاریخ اسلام میں، ترمذی شریف کی جلد نمبر 5 صفحہ 630 اور حدیث نمبر ہے 3709 کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بغض رکھنے والا بندہ تھا، اس کا جنازہ آیا تو کریم آقا نے پڑھا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر بندے کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس کا تو آپ نے کہا نہیں، اس کا جنازہ میں نے نہیں پڑھنا، نہیں پڑھانا، کیونکہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ یہ دیکھیے کہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آج کوئی اپنے ذہن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھے گا تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو میں مفتی مشتاق احمد نوری صاحب سے پوچھوں گا کہ جو آپ کے 2 نکاح ہوئے، جو آپ کی 2 صاحبزادیاں کریم آقا کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں گئیں، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت علماء کرام نے یہ کی ہے کہ بعد آپ کے خصائص ایسے ہیں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم کی زندگی ہے اس وقت بھی موجود تھے، اور آقا کریم پر ایمان لانے کے بعد بھی موجود تھے۔ جیسے سخاوت کا ہونا، تو حیا کا ہونا، یہ پہلے بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، یہ پہلے بھی موجود تھا۔ اسی طریقے کے اوپر ایک کائنات پوری کے اندر آپ دیکھیں گے تو اگر کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے گھر میں ہیں تو حضرت عثمان بن عفان ذو النورین ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بنا پہ اکثر علماء نے لکھا کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پہلا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ سے ہوا، ان سے آپ کے ایک صاحبزادے بھی تھے عبداللہ، جن کی بنا پہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ صحیح۔ اور ان کا انتقال ہو گیا جب کہ آقا کریم بدر کے اندر موجود تھے۔ جب جو ہے واپس آئے تو اس وقت جو ہے ان کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی جو ہوا اس کے بعد 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صحیح۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آقا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اور جب حضرت علی کے گھر میں فاطمہ آئیں جب تک رہیں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب تک رقیہ اور ام کلثوم رہیں حضرت عثمان نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور رقیہ اور جو ہے ام کلثوم ان کے لحاظ سے کہ یہ بہترین جوڑا رقیہ کا اگر آسمان کے نیچے آقا نے فرمایا موجود ہے، اور اہل عرب بھی کہتے تھے حسن و جمال کا پیکر اگر کوئی جوڑا اس کائنات کے اندر ہے تو رقیہ اور عثمان کا ہے۔ اس بنا کے اوپر یعنی آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر یہ شادیاں باقی بعد میں کی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس لیے حضرت علی اور دوسرے جو ہے صحابہ کرام کا قول ہے کہ آقا نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، دوسرے قول میں 40 بنات، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان سے نکاح کر دیتا۔ سبحان تو یہ اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کا ایک لگاؤ بھی تھا اور محبت بھی تھی اور اخلاص بھی۔ اور دیکھیں اگر کسی کا کوئی داماد ہو اور وہ داماد ہونے کے ناطے سے اس کے کمی بھی جانتا ہے سارا کچھ، دوسری بیٹی دینا یہ اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں سے ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت رقیہ کے ساتھ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف، تو 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے اور وہ بھی اپنے اہلیہ کے ساتھ، یہ بھی خصائص میں سے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، آپ کے کارناموں کے حوالے سے، آپ کی فتوحات کے حوالے سے، اور آپ کا جو تقوی طہارت تھا، جو آپ کا سخی ہونا تھا، آپ کا جو جنتی ہونا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذو النورین ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. جناب ڈاکٹر علی وقار صاحب، آپ کا جو راوی ہونا ہے احادیث کا، جو آپ کا علمی اور فقیہی مقام اور مرتبہ تھا، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقیہ صحابہ کرام میں سے تھے. بہت سارے امور میں آپ کے اجتہادات پائے جاتے ہیں. بہت سارے امور میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ کے مباحث فقہ کی کتب میں موجود ہیں، حضرت سیدنا عمر کے ساتھ موجود ہیں، اور خود آپ کے اپنے اجتہادات موجود ہیں جن میں آپ نے زمانی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فتویٰ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے سے ہٹ کر دیا. تو آپ فقیہ صحابہ کرام میں سے تھے. آپ سے 146 احادیث مروی ہیں. سبحان اللہ. آپ کے دوست احباب اور بعض محدثین نے یہ روایت کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حضور سے منسوب کر کے کال کرنے میں، بات بیان کرنے میں بہت محتاط تھے. حد درجہ محتاط تھے کہ آپ کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیں جو کما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ایسی تو کر نہیں سکتے. یعنی احتیاط اس حد تک تقویٰ تھا آپ کا، اس حد تک تھی کہ اتنی طویل رفاقت کے باوجود اتنی احتیاط. ابتدائی تیسرا چوتھا بندہ جو ساتھ جڑا ہو اور حضور کے وصال تک وہ ساتھ رہا ہو، اور اس کے بعد یہ اتنی طویل رفاقت، اور صرف اور دماغ بھی ہو، گھر کا فرد بھی ہو، اور پھر گھر کے فرد میں سے، اور گھر میں آنا جانا، اور نجی زندگی بھی جس نے ظاہر قریب سے دیکھی ہو. تو 146 احادیث کا وہ راوی ہو. یہ حضرت عثمان محدثین نے بھی لکھا، اور خود صحابہ کرام کا بھی قول ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہم حضرت عثمان سے کوئی بات پوچھتے اور ہمیں یہ علم ہوتا کہ ان کو معلوم ہے. امام سیوطی نے اس پر تحقیق کی ہے، لیکن حضرت عثمان اس کو بیان کرنے سے اوائڈ کرتے اور کہتے فلاں عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو، فلاں کی طرف بھی. تو یہ ان کی حزم اور احتیاط کے پہلو تھے جو ان کی فقیہانہ بصیرت کے باوجود ان کی علمی شخصیت کا حصہ تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ ہر بات جو آپ کو، اب دیکھیں نا، ہم نے تو روشنی لے کے آگے چلنا ہے نا. جی محض بیان تو نہیں کرنا. کہ آپ کو ایک بات کا علم ہے، پہلے تو اس کا پورا تیقن اور پوری بصیرت اور رسوخ حاصل کریں کہ یہ بات درست ہے، پوری گرپ ہو تو پھر بات آپ کے علم میں دلائل کے ساتھ. پھر بھی ایک بات کچھ عرصہ پہلے نا میری ایک بات ہوئی تھی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ. ہم بیٹھے تھے کچھ مجلس میں، طلباء بہت سارے بیٹھے تھے. وہاں آپ نے بڑی زبردست بات فرمائی. کسی نے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا بیٹا کہاں لکھا ہوا ہے سارا سچ بولنا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سارا سچ بولنا ہی ہے؟ صحیح. تو جہاں آپ بیٹا نتیجہ دیکھیں گے، نتیجے کو مد نظر رکھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کرو. وہ تو لکڑی پتھر کے خدا ہے، تو ان کو برا کہنا کون سی بری بات ہے؟ درست بات ہے. جی. مگر نتیجہ چونکہ غلط ہے، وہ نتیجے میں اللہ کو برا کہیں گے، لہٰذا تم ان کو برا نہ کہو. تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، تم ان کے جھوٹے خدا برا کہو کہ وہ آپ کے سچے خدا، نتیجہ غلط ہو گیا نا. تو اس لیے ایک درست کام سے بھی روک دیا، اور فتنہ بھی پھیلے گا. ہاں. اور یہ اس پر میں نے اصول بھی قائم کیا، وہ جس کتاب کا آپ تعارف بھی کروا چکے ہیں، جی. کہ چیزوں کو، نتائج کو مد نظر رکھ کر آپ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں گے. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت کے کمالات ہیں، ان میں سے ایک آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق عبادت کی صورت میں. آپ کی جو شخصیت ہے اس کا یہ پہلو بڑا نمایاں ہے کہ آپ رات کو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عبادت کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد، تو اس میں آپ ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم پہ موجود تھا، رات کا وقت تھا، اور نفل پڑھنے کی نیت اور ارادہ کر کے میں وہاں حاضر تھا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور مجھے فرمایا کہ مجھے بھی موقع دو. کہتے ہیں میں نے بخوشی موقع دیا، اور اس نیت سے پیچھے ہٹ کے میں کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کس شان اور کس انداز سے کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کا آغاز کیا، اور میں اس انتظار میں ہوں کہ اب رکعت فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں ایک پاؤ پڑا، آدھا پارا پڑا، مکمل پارا پڑا، دوسرا پارا شروع ہوا.
میں نے کہا شاید سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر کے رکعت فرمائیں، لیکن سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع، پھر چلتے چلتے ایک سورت مکمل ہوتی، دوسری شروع، تیسری شروع، چوتھی، کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ سورہ ناس کی تلاوت تک پہنچے اور آپ نے پہلی رکعت فرمائی، پہلا رکوع فرمایا۔ جس شخصیت کو اللہ نے یہ قرآن سے محبت بخشی ہو اور ذوق عبادت ایسا بخشا ہو کہ وہ رات کو کھڑے ہیں اور تلاوت قرآن میں اس قدر محو ہیں، نہ انہیں تھکاوٹ کا پتہ، نہ انہیں وقت کے گزرنے کا پتہ، اگر ان کی توجہ ہے تو وہ فقط اللہ کے کلام کی طرف ہے اور اللہ کی رضا کی طرف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلاوت قرآن کا یہ غلبہ اس قدر رہا کہ بلا پیر صاحب کہ آپ کا جب شہادت کا وقت ہے، آپ کی جو شہادت کی گھڑیاں ہیں ان میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ تلاوت قرآن میں محو ہیں، آپ کے سامنے قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس مبارک آیت پہ آپ کا لہو جو ہے وہ گرتا ہے، گویا دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ یہ پیغام امت کو دے کے جا رہے ہیں کہ اگر سرخروج ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا میں اقوام عالم میں عزت سے جینا چاہتے ہو، اگر اقوام عالم کی قیادت کا خواب دیکھتے ہو، تو اس کا راستہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن سے وابستگی اختیار کرو اور اپنی راتوں کو بھی اللہ کے قرآن سے مزین کرو اور اپنے دن کو بھی اللہ کے قرآن سے نورانی بناؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب آپ سورہ فرقان میں اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صفات پڑھتے ہیں تو اس میں سے بھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو راتوں کو غفلت کی نیند کی نظر نہیں کرتے بلکہ بیداری کی حالت میں اللہ کے حضور حاضری میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان اللہ کے ان محبوب ترین بندوں میں شامل فرد میں سے ایک فرد کا نام۔ جناب ڈاکٹر علی وقار صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ کیسے ہوئی، کیا وجوہات تھیں، آپ کو جو آپ کی تدفین ہوئی وہ کہاں پہ ہوئی، جنازہ کس نے پڑھایا، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ موضوع چونکہ تھوڑا سا نازک ہے، اختلافی ہے، تو اس موضوع پر میں جو بھی گزارشات پیش کروں گا وہ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی کتاب سے خلاصتاً پیش کروں گا۔ صحیح۔ ویسے امام ابن عساکر نے بھی یہی کچھ بیان کیا، اور البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی یہی بیان کیا، اور ابن اسیر نے بھی یہی، کم و بیش یہی بیان ہوا سارا، 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ جی بالکل۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے 6 سال تھے، اور ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہی بیان، پہلے 6 سال تھے وہ بڑے آئیڈیل تھے اور لوگ بہت خوش تھے، اور بعض صحابہ کرام کا بیانات بیان ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، جو دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ نظام عمر والا ہی ہے لیکن عثمان میں عمر والی سختی نہیں ہے، اللہ نے وہ سختی ختم کر دی، یعنی نظام بھی عدل والا اور اس میں نرمی بھی آ گئی۔ لیکن جو کچھ کمینہ فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جائز اور اچھی نیت والی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، اور یہ اپنے تھے زیادہ تر نا، جو قریبی لوگ تھے، انہوں نے یہ مس یوز کیا اس معاملے کو، اور اس میں جو سب سے پہلا نمبر آتا ہے اور نام آتا ہے وہ مروان تھا۔ صحیح۔ بدر کے بہت سارے صحابہ کرام اور وہ شورا جو حضرت سیدنا عمر نے بنائی تھی، جس کے ذمہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرے، اور انہوں نے حضرت عثمان کا کیا۔ اس شورا کے 3 احباب بھی اس پورے معاملے سے ناراض تھے، چونکہ حضرت عثمان نے بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو مناصب دے دیے اور سینئر صحابہ کرام کو معزول کر دیا۔ اچھا، جو مسئلہ اصل وجہ، جو اصل تنازع بنا وہ تھا مصر کا، مصر کی دارالحکومت اور مصر کی گورنری۔ وہاں پر عبداللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان غنی نے بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ وہ ظالم آدمی تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، اس کے خلاف پے در پے شکایات آتی رہیں۔ صحیح۔ وہ شکایات مختلف صحابہ کے ذریعے آتی، تو صحابہ کرام حضرت عثمان سے عرض کرتے کہ آپ اس پر ایکشن لیں۔ حضرت عثمان فرماتے کہ اللہ ہدایت دے گا، اس کو تنبیہ کے خطوط لکھتے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ جی، بہتری آ جائے۔ بالکل چلتے چلتے لیکن اس بندے نے اپنے اندر کوئی اصلاح نہ کی۔ بالآخر ایک ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان نے ایک وفد اس کی طرف بھیجا، خط دے کے کہ جاؤ اور اس کو کہو اپنی اصلاح کرے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ وہ اتنا سرکش ہو چکا تھا کہ اس نے حضرت عثمان کے آئے ہوئے وفد بندہ جو تنبیہ کرنے آیا تھا اس کو قتل کر دیا، اللہ، اور اس نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں مجھے کون روکتا ہے۔ خیر، یہ معاملہ بڑھتا رہا۔ ادھر سے اہل مصر کا 700 لوگوں کا ایک وفد حضرت عثمان کی طرف آیا کہ آپ عبداللہ ابن ابی سرح کو کیوں نہیں معزول کر رہے، اور وہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اتنی شہادتیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان پہلے انوائڈ تھے، لیکن جب یہ اتنی شہادتیں ہو گئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو معزول کریں گے۔ وہ خط لکھوا دیا اور خط اپنے نمائندے کو دے کر، ہاں، پھر صحابہ کی مجلس مشاورت بلائی اور پوچھا کہ پھر مجھے الٹرنیٹ نام دو، تو انہوں نے کہا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صاحبزادے ہیں محمد بن ابی بکر، یہ بہترین آپشن ہے. تو حضرت عثمان نے مان لی بات. سب صحابہ، حضرت مولا علی اور سینئر لوگ موجود تھے بدری صحابہ، صحیح، ان کی اپوائنٹمنٹ کر کے لیٹر بھیج دیا. اور وہ بندہ جو محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ سینئر صحابہ کو بھیجا، وہ جا رہے تھے تو وہ درمیان میں کسی جگہ دیکھے تو انہوں نے ایک اونٹنی پر تیزی سے جاتا ہوا بندہ دیکھا. صحیح، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور بندہ مشکوک لگا. تلاشی لی تو اس کے اندر سے، اس کے مشکیزے سے جو خشک تھا، ایک خط نکلا. وہ خط یہ تھا کہ حضرت عثمان کی طرف سے عبداللہ بن ابی سرا کو لکھا جا رہا ہے کہ محمد بن ابی بکر کے نامہ جو میں نے لکھ کے بھیجا ہے، یہ کوئی میں نے نہیں لکھا. محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھ آنے والے سارے اصحاب کو قتل کر دینا اور وہاں ڈٹ کر بیٹھو. اور نیچے حضرت عثمان کی مہر تھی. اللہ اکبر. اب سب پریشان ہو گئے کہ حضرت سیدنا عثمان جیسی ہستی کے بارے میں ایسی بدگمانی پیدا ہو گئی. انہوں نے اس کو پکڑا اور آگے جانے کے بجائے واپس پلٹ آئے سارے کے ساتھ. اور 700 وہ بندہ پہلے ہی وہاں موجود تھا جو ساتھ جا رہا تھا، وہ واپس آ گیا. حضرت عثمان بیٹھے، حضرت مولا علی آئے، سارے سینئر صحابہ آئے. حضرت عثمان نے قسم اٹھائی، حلف، کہ حضرت عثمان نے فرمایا یہ میرے طرف سے خط نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ مہر آپ کی ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل مہر میری ہے. خیر یہ معاملہ چلتے چلتے تھوڑا معاملہ یہ شدت اختیار کر گیا، اور وہ جو لوگ اتنا بڑا بلوہ کرنے کے لیے ادھر سے آئے ہوئے تھے، اختلاف کرنے آئے تھے، انہوں نے بلوہ کی شکل اختیار کر لی اور انہوں نے محاصرہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، حضرت عثمان انہوں نے کہا کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ان کے گمان میں کہ ادھر وہ کر دیا اور ادھر یہ کر دیا. اس پورے نتیجے میں حضرت عثمان کے گھر کا پانی بند اور مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا. اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بعد ازاں جو مجلس شورا تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس خط کی تحقیق کروانی ہے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ مروان تھا جس نے حضرت سیدنا عثمان کی مہر چوری کی ہوئی تھی. اور پھر بعد ازاں جو وہ لکھاری نہیں ہوتے، ان کے ایکسپرٹس بٹھائے، امام سیوطی نے لکھا ہے، اس نے تحریر سے بتایا کہ یہ تحریر مروان کی تحریر ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کے، یعنی ایک بدبخت آدمی نے اپنے چند مفاد کے لیے امت کا ایک کتنا قیمتی آدمی، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ فتنہ اٹھے گا اور اگر عثمان شہید ہوا اور پھر وہ فتنہ اٹھے گا کہ پھر تلوار بند، دنیا میں امن ختم ہو جائے، پھر وہ تلوار، مسلمان متحد. اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان. جی عبداللہ صاحب آخر میں کیا فرمائے گا مختصر؟ جی بالکل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت جو تھی، اس نے اہل اسلام کو، جماعت صحابہ کو ہلا کے رکھ دیا. جی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں اور نہ میں نے اس کا حکم دیا، یعنی میں اس میں شامل نہیں، صحیح، اور نہ میری رضا اس میں شامل ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بردبار اور بڑے حلیم الطبع شخصیت، آپ نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، وہ روتے جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا، روتے اور کہتے کہ میری بھی گردن اتار دو، عثمان جیسے بندے کو تم نے شہید کر دیا ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم قاری قرآن صحابی اور مفتی، آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمہیں دودھ نہیں ملنا بلکہ خون ملنا ہے، کیونکہ تم نے یہ شہادت جو ہے اس کے ذریعے سے وہ دروازہ کھولا ہے کہ جس کے ذریعے سے خون اور خون. جناب مفتی صاحب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نے ابتدا میں کہا کہ انتہائی مظلومانہ طریقے سے ہوئی. ایک حاکم وقت ہو، 40 دن تک پانی بند ہو، اور خطبہ بھی ارشاد فرمائیں اور فرمائیں کہ لوگوں تم مجھے اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیتے ہو جس کو میں نے خود خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو جس کی زمین کو میں نے خرید کے اس مسجد کو وسعت عطا بہت بڑا لمحہ فکریہ جی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 قتل جائز ہیں، ان میں سے میرے اوپر کون سا تم لاگو کرتے ہو کہ تم میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو. اور یہ وہ سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین ہیں جن کے لیے آقا نے بھی فرمایا رفیقی فی الجنہ عثمان، میرا جنت کا ساتھی جو ہے وہ عثمان ہے. صحیح. تو یہ ساری باتیں ان کو یاد دلائیں لیکن ان کے اوپر ذرا برسر نہ ہوا. تو حضرت عثمان بن عفان کو جو ہے شہید کیا گیا، لیکن یہ ظلم کتنا ہے، 40 دن تک پانی بھی بند رہے، بہت بڑا ظلم ہے، بیوی کے سامنے شہید کیا جائے، گھر والوں کے سامنے شہید کیا جائے، اور پھر جو ہے ان کو روک کے رکھا جائے کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی. اور حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے لیے تو 2 آدمیوں کا نام آتا ہے، اور ان میں جو ہے سب سے پہلے جو آتا ہے وہ عبداللہ بن جبیر کا نام آتا ہے، اسی طرح زبیر بن عوام کا نام آتا ہے. لیکن جنازہ رات کے وقت ہو، پوشیدہ طریقے سے ہو، 16 سے 20 آدمی شامل ہوں، اور پھر خاموشی کے ساتھ اندھیرے کے اندر اس کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے،
یہ ظلم کی انتہائی داستان ہے۔ 3 دن تک مفتی صاحب آپ کی جو لاش مبارک ہے وہ پڑی رہے اور بالکل کوئی کسی کو 3 قریب دن نہ جانے دیا تک جائے، پڑی بہت رہے، بڑا اور جنازہ پڑھنے کے بعد بھی پیر صاحب جو ظلم اس وقت تھا، اس نے لکھا ہے جو ہے وہ شب جائے کے من بودم میں، اس وقت جو ظلم ان کے اوپر ہوا آج بھی اسی طریقے کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ۔ یہ آپ سلام مفتی جا صاحب کے بہت پڑھیں تب بھی شکریہ، منع کیا بڑی جاتا ہے۔ مہربانی، ظاہر ہے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع ہمارے سامنے تھا، جو آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں، مقصد یہ ہے کہ تاریخ سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، اتحاد اتفاق کے لیے کام کرنا ہے، امت کو جوڑنے کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ کوئی بندہ کسی کو ختم نہیں کر سکتا، اور آئیے عہد کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے ان مقدس جو نام ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں آگاہی دیتے رہیں، اویئرنیس دیتے رہیں، کیونکہ آج ہم اپنے ان بچوں کو آگاہی دیں گے تو یہ اچھے مسلمان بنیں گے۔ جب اچھے مسلمان بنیں گے تو اس کے بعد ان بچوں کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ایک اچھے شہری، ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔